روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے گھر والوں کا یہ جو فقر تھا یہ فقر اختیاری تھا، یعنی آپ نے اس فقر کو خود اختیار فرمایا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کے حالات کچھ ایسے تھے اور بہتر نہیں ہو سکتے تھے، اگر ہم دعا کریں ہماری قبول ہوتی ہے، ہم التجائیں کریں اللہ کرم کی برکھا برساتا ہے، تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے صدقے سے امت کی دعائیں اور التجائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وہی بزرگ، حضور کے چچا زاد، کہتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جبریل امین مکہ معظمہ میں کوہ صفا پر تھے، صفا پہاڑی پر تھے۔ کون؟ حضور علیہ السلام اور جبریل ان کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، شام کو آل محمد کے پاس ایک مٹھی آٹا اور ایک ہتھیلی بھر ستو بھی نہیں ہوتا۔ جبریل سے سرکار نے ذکر کیا کہ آل محمد کا حال یہ ہے گھر والوں کا کہ ایک مٹھی آٹا بھی نہیں ہوتا ہے، ایک ہتھیلی کے برابر جو بھی گھر میں نہیں ہوتے کہ لے کے گھر والے اس سے کھانا بنا کے کھا سکیں۔ سرکار نے یہ گفتگو مکمل کی، یہ بات مکمل کی، کلام پورا ہونے میں ابھی دیر تھی، یعنی فوری طور پہ گفتگو ختم ہوئی، آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی۔ حضور پاک نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا اسرافیل کو آپ کے پاس حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی خدمت میں آئیں، چنانچہ اسرافیل علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ جو آپ نے کلام فرمایا ہے نا، ابھی جو ارشاد فرمایا کہ آل محمد کو شام ایسے ہوتی ہے مٹھی بھر آٹا نہیں ہوتا، ایک ہتھیلی بھر ستو بھی گھر میں نہیں ہوتے، یہ جو آپ نے کلام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سنا اور آپ کے پاس مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے کے بھیجا ہے، میں یہ کنجیاں زمین کے خزانوں کی چابیاں لے کے آیا ہوں اور یہ خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یاقوت، چاندی اور سونا بنا دوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اگر آپ راضی ہیں اسرافیل کہتے ہیں تو سرکار ابھی یہ کر دوں، آپ کے گرد و پیش جو پہاڑ ہیں سونے چاندی کے بنا دوں، زمرد کے بنا دوں، یاقوت کے بنا دوں۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو نبی بادشاہ بنے، بادشاہ بھی بنے، نبوت کا تاج بھی، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پر ہی سجایا گیا، اور چاہیں تو آپ نبی بندہ بنے، عبد جو اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہوتا ہے، بادشاہ نہ بنے، عاجز بندہ بنے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں جو عاجزی اور انکساری میں ہو، کہ جو بادشاہ نہ ہو۔ ایک جگہ آیا سرکار فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے گھر میں کھانا ہو کھانے کے لیے اور ایک دن میرے گھر میں کھانا نہ ہو کھانے کے لیے، کہ جب کھانا ہو تو کھانا کھا کے شکر ادا کیا جائے، اور جب نہ ہو تو صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فقر اور غنا یہ آپ کا اختیاری فقر تھا، یعنی آپ نے خود اس فقر کو پسند فرمایا، اور اسی کی جھلک ہم آپ کی فیملی میں، آپ کی ازواج مطہرات میں، آپ کی اولاد پاک میں دیکھتے ہیں۔ جو فقر حضور پاک نے اختیار فرمایا وہی فقر گھر والوں نے قبول فرمایا۔ یہی بزرگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تیسری بات ان کی آج سنا رہا ہوں اور آخری، آپ فرماتے ہیں کہ بنی سلیم میں سے ایک شخص نے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گستاخی کی۔ بنی سلیم کا تھا، کافر تھا، سرکار کی خدمت میں آیا اور آ کے گستاخی کے کلمات بولے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم ہی وہ جادوگر ہو جس کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے وجود کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا؟ اعوذ باللہ، کہتا ہے خدا کی قسم اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے ناراض ہوگی کہ تم نے یہ کیا کیا، تو میں اس تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیتا۔ اعوذ باللہ،
عمر فاروق تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں عرض کیا سرکار اجازت دیں اس کا سر تن سے جدا کروں، کہ ہماری خدمت میں پہنچ کے سامنے آ کر اس طرح بدبختی کر رہا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور پاک نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، بات کرنے دو۔ اس شخص سے فرمایا کہ تو آخرت کے عذاب سے ڈر، دوزخ کے عذاب سے خوف کھا، بتوں کی پوجا چھوڑ دے اور اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا پرستش اور عبادت کر۔ میں جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس گستاخی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے میٹھے الفاظ، بندہ بھی پاس کھڑا ہے، وہ ابھی قتل کر سکتا ہے، مگر سرکار کا اتنا میٹھا کلام، روایت میں آتا ہے حضور کی پرتاثیر گفتگو سن کے اسی وقت اس کا حال بدلا، کہتا ہے یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ جتنا اخلاق کے کریمانہ کام کرتا ہے لوگوں، وہ تمہارا جلال نہیں کرتا، غصے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا میٹھے کلام سے فائدہ ہوگا۔ سرکار کی گفتگو سنی، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اسے قرآن کی کچھ آیتیں سکھا دو، ابھی ابھی آیا ہے، مسلمان ہوا ہے، اسے تھوڑا قرآن سکھاؤ، اللہ کا کلام یاد کراؤ۔ کرا دیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا مال دولت کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی قسم قبیلہ بنی سلیم میں 4000 لوگ ہیں، میرے ٹبر برادری کے، میرے قبیلے کے 4000 بندے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ ان میں فقیر کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا یہ جو اس قدر آ کے بدتمیزی کر رہا ہے یہ بھوک کا مارا ہوا ہے، اس کا علاج تلوار سے نہیں کیا جائے گا، اخلاق سے کیا جائے گا۔ تو پہلا جملہ یہ دیا کہ اس کو قرآن سکھاؤ۔ دوسرا جملہ یہ دیا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ کہتا ہے سرکار اپنے ٹبر برادری میں سب سے غریب ہوں۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم میں کوئی ہے جو اسے اونٹ خرید کے دے؟ یہ آیا ہے بھوکا پیاسا پیدل، اسے اونٹ لے کے دو۔ حضرت سعد بن عبادہ عرض کرتے ہیں سرکار میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں نے اس کو دی، کہا دے دو، اونٹنی مل گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی بندہ ہے جو اس کا سر ڈھانپے؟ اب یہ دیکھیے حدیث پاک ہے، وہ بندہ آیا اور بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کی، سرکار نے برداشت کی اور اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ مسلمان ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے لیے سواری کا انتظام ہوا، قرآن سکھایا، اس کے مالی حالات پوچھے اور حکم دیا اس کو کوئی سواری کا انتظام کرو۔ سواری کا انتظام ہو گیا، اب فرمایا اس کا سر ڈھانپنے والا کوئی ہے جو اس کے سر پہ کوئی ٹوپی کوئی پگڑی رکھے؟ علی پاک موجود تھے، آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا علی پاک نے اور اس نئے مسلمان کے سر پہ سجا دیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو اسے کھانا کھلائے؟ یہ بھوک کی وجہ سے لڑائی کر رہا تھا، کوئی ہے کھانا کھلائے؟ سلمان فارسی کرے ہوئے کہتا سرکار میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ اب ان کے پاس خود تو نہیں تھا حضرت سلمان فارسی، لوگوں کے گھروں میں گئے، ایک گھر سے پتہ کیا کہ سرکار کے پاس مہمان ہے تو کھانا، حالات ایسے تھے نہیں ملا، دوسرا تیسرا کئی گھروں میں گئے تو جب کھانا نہ ملا تو اب وہ سوچتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ پاک نے پوچھا کون؟ عرض کیا میں سلمان فارسی۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے سارا ماجرا سنا دیا، سارا واقعہ سنا دیا۔ سیدہ پاک آبدیدہ ہو گئی، رونے لگ گئی۔ فرمایا سلمان خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کے بھیجا، آج تیسرا دن ہے ہم سارے فاقے سے ہیں، کھانا لینے آئے ہو مہمان کے لیے، تیسرا دن ہے ہم خود گھر والے فاقے سے ہیں، لیکن تم دروازے پہ آگے ہو تمہیں خالی واپس نہیں لٹایا جائے گا۔ جاؤ۔ سیدہ پاک نے اپنی چادر لی اور چادر لے کے تو کہا سلمان یہ شمعون یہودی ہے، اس کا اپنا باغ وغیرہ ہے، امیر آدمی ہے، اس کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور تھوڑے سے جو قرض میں دے دو۔
قرض کے طور پر، جب تمہیں دیں گے تو چادر واپس لے جائیں۔ سلمان چادر کو لیا، شمون کے پاس آئے، سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح بندہ آیا، یہ ہوا، وہ غریب تھا، اس کو قرآن سکھایا گیا، اس کو سواری کا انتظام کیا گیا، وہ غیر مسلم تھا، مسلمان کیا گیا، اس کے سر پہ امامہ سجایا گیا، اب اس کو کھانے کا انتظام کیا، شہر میں نہیں ملا، سیدہ کے پاس گیا ہوں، ان کے گھر بھی 3 دن سے فاقہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں میری چادر لے جا، چادر بیچا یا ادھار کے طور پہ رکھا اور تھوڑے جو لے کے آ تاکہ مہمان کو کھانا کھلایا جائے۔ اب یہ بات ساری جب سنی شمون نے تو تھوڑی دیر تک تو وہ وجدانی کیفیت میں رہا اور کہنے لگا اے سلیمان واللہ، مجھے اللہ کی قسم یہی وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں دی تھی کہ نبی آخر الزمان جو ہوں گے وہ خود کتنی بلند شان والے ہوں گے، ان کے گھر والوں کا حال یہ ہوگا، خود فقر میں بھی ہوئے، خود بھوکے بھی ہوئے تو کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کا ذکر ہمارے پیغمبر یہودی تھا نا، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں کیا۔ میں صدقے دل سے حضرت فاطمہ کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ شمعون یہ خدمت اہل بیت کے بدلے اللہ نے انہیں اسے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ کہتا میں ایمان لاتا ہوں، یہ کیا کہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اس نے حضرت سلمان فارسی کو جو بھی دیے اور ادب کے ساتھ بی بی پاک کی وہ ردا بھی واپس کر دی۔ اب ردا واپس ہو گئی، سیدہ پاک آئی، انہوں نے آ کے وہ کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے سلمان کو دیا، سلمان وہ کھانا لے کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب جاتی دفعہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بی بی پاک سے کہ آپ خود بھی تو 3 دن سے بھوکی ہیں، تو بچے بھی ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا اس میں سے رکھ لیں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں نہیں، مہمان کی نیت سے بنایا ہے، اچھا نہیں لگتا، مہمان کی نیت سے بنایا ہے، اچھا نہیں لگتا، سلمان لے جاؤ۔ کھانا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پہنچے، مہمان کو کھانا کھلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سلمان فارسی نے جا کے سنا دیا کہ یہ سارا معاملہ گھر میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بی بی پاک کے حالات کو دیکھا تو فوری طور پہ سرکار حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے اور آ کے سیدہ کا حال دیکھا، ان کے چہرے سے عیاں تھا بھوک اور پیاس کے معاملات، تو بیٹی کے پاس بیٹھ گئے، اپنے پاس بٹھا کے اس کو تسلی دی۔ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں فقط اتنا عرض کیا اے اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ اتنی خدمت ہو گئی اور کہا یا اللہ تو اس سے راضی رہنا، راضی ہو تو صحیح، راضی رہنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے پھر ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے نا جس کے شان نزول میں یہ آیت آئی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، کہ کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ ان کے گھر کے تو روز کے یہ حالات تھے کہ وہاں سے بھوکوں کو کھانا ملا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔